أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم۔ پچھلے سبق میں ابراہیم علیہ السلام کا سارا ہم نے معاملہ پڑھا کہ آپ نے کس طرح سے دلیل دی اور جھوٹے معبودوں کے اوپر بات کی، ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو آپ نے ریجیکٹ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سے ریلیٹ رکھی بات فرمائی ہے کہ یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم کے مقابلے میں۔ ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب بڑا دانا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے عطا فرمائے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، اور ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی تھی ہم نے ان سے پہلے اور ان کی اولاد میں سے بھی، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، اور ہم نے ہدایت دی زکریا علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور الیاس علیہ السلام کو، یہ سب صالحین میں سے تھے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بھی، اور ہم نے ان سب کو فضیلت دی سارے جہان والوں پر۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے آباء میں سے کچھ، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں کو، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ہم نے چن لیا ان سب کو اور ہدایت دی ان سب کو راہ راست دی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، رہنمائی فرماتا ہے اس کے ساتھ جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ضائع ہو جاتا ان کا عمل جو وہ کیا کرتے تھے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب دی اور حکمت اور نبوت۔ فَإِن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا کافرین، اور اگر یہ لوگ انکار کر دیں اس ہدایت کا تو ہم نے مقرر کر دی ہیں اس کو ماننے کے لیے ایسے لوگ جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی تو انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ قرآن تو نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ صدق اللہ علیہ۔ بہت ہی آسان اور بہت سادہ اور ٹو دا پوائنٹ سبق ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو بلا ضرورت تفسیر میں پڑھیں، بہت سادہ اور بہت آسان ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا اس میں ذکر ہے اور باتوں سے ذکر ہے، اور قرآن شریف میں اس کی کئی جگہ تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا اور نوح علیہ السلام کا بالخصوص ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو محسوس فرمایا اور ان کی اولاد میں نبوت رکھی۔ نوح علیہ السلام تک تو سارا معاملہ ایسے ہی ہے کہ آپ کی معلومات میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، پرانے سبق کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو آپ اسرائیل بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل، اور یہاں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسماعیل کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک ہی نبی مبعوث ہوئے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تواتر کے ساتھ یعقوب علیہ السلام آئے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے،
اور ان میں سب سے مشہور نام آپ حضرت یوسف کا جانتے ہیں اور حضرت بنیامین کا جانتے ہیں، اور بہت سارے ان کے باقی 10 بھائی بھی جو بڑے مشہور ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتے چلتے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، آگے موسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام تک جا کر مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف میں ایک بات بڑی واضح ہے جی کہ وہ سیداً و حصوراً و نبی من الصالحین۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سردار تھے، یعنی نبیوں کی اولاد میں سے تھے، سید تھے۔ وہ حصوراً یعنی انہوں نے عورت کا قرب حاصل نہیں کیا، انہوں نے شادی نہیں کی۔ اب وہ حصوراً وہ کیوں، اس کی بھی ظاہر ہے ایک بڑی لاجک ہے، اس کی وجہ ہے تاکہ یہ اعلان ہو جائے کہ یہ فیملی یہاں مکمل ہو رہی ہے، آگے یحییٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، ایسی بات۔ دوسری طرف اسی فیملی میں سے آل عمران، حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو کہ قرآن شریف میں بڑے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مان رکھی تھی کہ میرے یہاں کوئی اولاد اگر ہوگی تو میں اس کو ہیکل کی نظر کر دوں گی، وہ خدمت گاروں میں سے ہوگا۔ اب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی حضرت مریم علیہ السلام، اور انہوں نے اس پہ حیرت کا اظہار کیا کہ جی بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی بیٹی کو بھی ایسے ہی قبول فرمایا جو کہ وہ ان کی ماں نظر مان چکی تھی۔ اور سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف میں بڑی تواتر کے ساتھ بڑے زبردست کہ جی ہم ان پہ وحی نازل کرتے تھے، ہم ان کے لیے آسمان سے کھانا نازل کرتے تھے، پھر ہم نے جبرائیل امین کو ان کے پاس بھیجا اور پھر انہوں نے کنسیو کیا۔ وہ بالخصوص سوائے مریم علیہ السلام کی کسی اور کا اس طرح تفصیل سے ذکر نہیں ملے گا۔ پھر جناب علی ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم تمہیں 2 نافرمان عورتوں کی بات سناتے ہیں اور 2 فرما بردار عورتوں کی بات سناتے ہیں۔ اس کو بھی تفصیل بیان فرمائی کہ دیکھو 2 عورتیں تھیں، ایک تو لوط کی بیوی، ایک اور دوسرے نوح کی بیوی، یہ دونوں ہی نافرمان عورتوں میں سے تھیں، اور 2 فرما بردار عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو 2 عورتوں کا ذکر، ایک فرعون کی بیوی اور ایک آل عمران میں سے حضرت مریم علیہ السلام، کہ یہ پاک باز راست باز عورتیں تھیں، نیکوکار عورتیں تھیں۔ بالخصوص قرآن شریف میں اس طرح سے 2 خواتین کی پاکیزگی کا اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ذکر کیا ہے، باقیوں کا بھی کیا ہے، حضرت سیدہ عائشہ سے بھی ریلیٹڈ ایک روایت قرآن شریف سے بالکل مل جاتی ہے، لیکن نام لے کر حضرت مریم علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور کل عالم جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آگے شادی نہیں کی اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد ہوئی، ایسی بات ہے۔ یہ خاندان بنی اسرائیل کا پھر وہاں مکمل ہو گیا، ادھر یحییٰ علیہ السلام پر اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام پر، یہ 2 ہی فرزند۔ اس کے بعد میں کمال کی بات کروں، ہمارے وہ ایک جو کزن ہے کراچی والے نا، وہ بھی ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ختم نبوت کیسی کمال کی چیز ہے، کمال کی، عیسائیوں میں بھی نیا نبی نہیں آیا ہے، کمال کی بات یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نے عیسائیوں میں نبوت کا دعویٰ کیا؟ کسی نے کہا؟ یہودیوں نے نہیں کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ نیکسٹ نبی ہے یا رسول ہے یا پیغمبر ہے، کسی نے کہا؟ کبھی سنا آپ نے بنی اسرائیل میں ایک اور نبی آ گیا؟ کبھی نہیں ہوئی ایسی بات جی، انتظار کر رہے ہیں، اسٹل ویٹنگ، ابھی تو آیا نہیں، کسی نے یہ آگے کہا نہیں کہ آئی ایم دا ون، ابھی وہ بات نہیں ہوئی، انتظار میں لگے ہوئے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ کے 3 صاحبزادے باقاعدہ ان کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ گرو اپ ہوتے ہیں، لیکن اوائل عمر میں ہی ان کا وصال ہو جاتا ہے، ایک کے بعد ایک۔ پھر قرآن شریف میں بڑی واضح آیت نازل ہوتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، بے شک یہ اللہ کے رسول ہے، و خاتم النبیین، اور یہ خاتم النبی ہے۔ کسی مرد کے باپ نہیں ہے ہونے سے مراد کیا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے کہ یہ نسل آگے اولاد ان کی
جو جینٹس کے ساتھ ایک روایت مشہور ہے کہ جی مردوں سے یہ قوم یا نسل چلتی ہے، وہ نسل نہیں چلے گی. یہاں ختم اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا، وہاں مکمل ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام پر، ان سے پہلے یحییٰ علیہ السلام. اور قرآن شریف میں اس کا واضح اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آیت نازل فرمائی کہ جی ہم نے یہی فیملی مخصوص کی تھی جس کو ہم نبوت کے لیے مخصوص کر سکتے تھے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، وہ والی آیت. دونوں طرف باقاعدہ علل اعلان بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. اب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے یا اس خاندان کے جاری ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ براہ راست اللہ اور رسول کے خلاف ہے. بہن ہی نبوت کا دعویٰ کرے، اب وہ تو فیملی ہی مکمل کر دی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ آگے رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے، آگے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات ہی مکمل ہو چکی ہے، معاملہ ہی مکمل ہو چکا ہے. جیسے ہم نے پچھلے سبقوں میں بھی بات کی کہ اگر آج کل میڈیا کا پنکھا تھوڑا آہستہ کرو، میڈیا کا دور ہے نا آج کل، فیس بک بھی ہے تو ٹویٹر بھی ہے تو یہ بھی ہے تو واٹس ایپ بھی ہے، یوٹیوب ہے، چینل بنا لیں جو مرضی، تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ نیا مذہب لے کر آ سکتے ہیں، نیا مذہب لا سکتے ہیں اور پروموٹ کر سکتے ہیں اور ترویج ہو جائے گی. بڑا آسان نئی بات ہوگی، لوگ دیکھیں گے. لیکن آپ اس میں نیا ڈالیں گے کیا؟ نئی چیز ڈالیں گے کیا؟ آپ جو شکیں کہیں گے کہ جی میں ایک نیا مذہب لے کر آ رہا ہوں، اناؤنس کر رہا ہوں اور اس میں یہ کام ہوں گے، جو بھی آپ ڈالیں گے وہ اخلاق حسنہ ہوں گے. اس میں کچھ عبادات کے طریقے ڈال دیں گے، کچھ ممنوعات ڈالیں گے، کچھ ترغیبات ڈالیں گے، کچھ بھی کریں گے. آپ جہاں سے بھی لے کر آئیں گے، جیسے بھی لائیں گے، لوگ کہیں گے تو یہ تو پہلے سے موجود ہے ہمارے یہاں، نیا کیا لائے ہو؟ نیا تو لا ہی نہیں سکتے، نیا ہے ہی نہیں، پاسبل نہیں ہے. کچھ نیا ہدایت کے لیے، تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے، تعلیم کے لیے کوئی نئی چیز اب ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے ہی موجود ہے. کس چیز کا احکام دے دیا، کون سی چیز حدود اللہ میں شامل ہے، کس چیز سے منع کر دیا ہے، جنت سے معاملہ کیا ہے، دوزخ کا معاملہ کیا ہے، اول آخر کیا ہے، نیکوکار کیا ہے، بدکار کیا ہے، انتہا کی تفصیل. اور پھر اس کے اوپر انتہائی سپورٹنگ احادیث مبارکہ تواتر کے ساتھ، 7,500 بخاری میں، 7,500 مسلم میں، بہترین بڑے جناب علی مصدقہ دلائل کے ساتھ، راویان حدیث کے ساتھ بہترین. یعنی انکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں، انکار کرنے کی لمٹ ہی نہیں، وہاں بچی ہی نہیں کہ آپ کوئی منکر ہو جائے. سارا ہی تفصیل، آپ سوتے کیسے تھے، آپ کھڑے کیسے ہوتے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ بات کیسے کرتے تھے، آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، چپل کیسے پہنتے تھے، چپل اتارتے کیسے تھے، غسل خانے کیسے جانا ہے، واپس کیسے آنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، پانی کتنا استعمال کرنا ہے، سر کے بال کیسے دھونے ہیں، وضو کیسے کرنا ہے. یعنی بنیادی ترین جو انتہائی بنیادی باتیں ہیں، نہ صرف مردوں کے بلکہ عورتوں کے بھی ریلیٹڈ تمام معاملات بڑی تفصیل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. نئے کی یا جدت کی ضرورت ہی نہیں رہی، بات ہی ختم ہو گئی. تو جب ضرورت نہ ہو تو پھر رسالت کی ضرورت، جب رسالت کی ضرورت نہیں تو رسول ہی نہیں آئے. وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم فائنل اتھارٹی بھیج رہے ہیں، اور ہم وہ چیز بھیج رہے ہیں کہ اب تم اس کو چیلنج کر نہیں سکو گے، تم اس میں وہ تلاش نہیں کر سکو گے کہ اس میں فلانا پوائنٹ رہ گیا، فلانا پوائنٹ. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں بالکل بائبل کے خلاف نہیں ہوں، ہرگز خلاف نہیں. بڑی اچھی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، عیسائی پڑھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننی پڑے گی نا، اگر عیسائی اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ماننی پڑے گی. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شادی کا کانسیپٹ نہیں ہے. میں صحیح سمجھتا ہوں اس بات کو، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ ان کے پیغمبر نے شادی کی نہیں ہے، تو سنت سے ثابت نہیں ہے ان کے یہاں کہ آپ شادیاں کریں. تو کیا آپ عیسائیت پر چلتے ہوئے شادی کے بغیر، وہ جو جیسے پاسٹر رہ رہے ہیں یا پادری رہ رہے ہیں یا فادر رہ رہے ہیں یا پریسٹ رہ رہے ہیں یا ننز ہیں، وہ اسی کو فالو کرتے ہیں نا کہ ہم مجرد رہیں گے، وہ ہندوؤں میں بال برہمچاری رہیں گے، وہ بھی نہیں شادی کرتے. کیا ہر دنیا کا آدمی اس کا پابندی کر سکتا ہے شادی کے بغیر رہ لے؟ پاسبل نہیں ہے، انسانیت کے خلاف ہو جائے گا، انسانی فطرت جبلت کے خلاف ہے، پاسبل نہیں ہے. لا محالہ آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے، اور جب آپ خلاف ورزی کریں گے تو آپ دین پر ہیں یا لا دین ہو گئے. اگر آپ عیسائی ہیں اور آپ شادی کر رہے ہیں
تو آپ نے ایک دینی کام کیا یا غیر دینی غیر مذہبی کام کیا؟ تو کمال کے لوگ ہیں، انہوں نے شادی کے بغیر ہی جنسی تعلق قائم کر لیا، انہوں نے ٹنٹنا ہی مکا دیا، کمال کر دیا۔ سیانے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم مذہب کے خلاف نہیں جائیں گے بھائی، ہمارے یہاں سنت نہیں ہے شادی کرنا، بغیر شادی کے ریلیشن میں کمال کر دیا، کتنے سیانے نکلے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ فطری جبلت کو آپ دبا نہیں سکے، کسی پہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اپنی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جناب علی پریسٹ کیا کرتے ہیں اور ننس کیا کرتی ہیں اور کیا ہوا، کتنی پابندی کرتے ہیں مجرد رہنے کی۔ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، دیکھو ہم نے تو تمہیں کہا نہیں کہ تم یہ پابندیاں اپنے اوپر لگاؤ، تجرید و تفرید کرو اور رہبانیت کا راستہ اختیار کرو، تم نے خود کیا، اور جب تم نے کیا تو ہم نے اس کے اوپر تمہیں پابند کر دیا ہے، اب تمہیں ایسے ہی رہنا، اب تم اس کے خلاف نہیں جا سکتے، جاؤ گے ہم تمہیں پکڑیں گے۔ یہودیوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، ہم نے تو تم پہ کوئی چیزیں تم نے خود حرام کرا دی، ہم نے تو کی نہیں، تم نے ہی کئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا اور اس کو اپنے دین کا حصہ سمجھا، بس وہ تم پہ پابندی لگ گئی، ہم نے نہیں لگائی، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تم پہ پابند ہیں۔ ہاں قرآن شریف میں اسلام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، فرامین کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق جو مکروہات ممنوعات ہیں وہ ہیں ہی ایسے کہ اس کے نزدیک نہیں جانا چاہیے، انسانی فطرت کے خلاف، بشری جبلت کے خلاف، انسانی فطرت کے مخالف ہو جائے تو ان چیزوں کو منع کر دیا۔ یعنی گزارش یہ ہے المختصر کہ آپ جب قرآن شریف لیں گے تو آپ کو ایک عام آدمی کا لیونگ سٹائل ملے گا، عام آدمی کی زندگی گزارنے کے طریقے، آپ اس میں آرام سے عام آدمی کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کو نہ اس میں کرامتیں دکھانے کی ضرورت ہے، نہ اس میں معاوضے کرانے کی ضرورت ہے، نہ مواعظ کام کی ضرورت ہے، نہ الٹ سیدھت کی ضرورت ہے، کچھ ضرورت نہیں۔ آپ جائیں نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادت کریں، ریاضت کریں، اپنی فیملی بنائیں، بیوی رکھیں، شادی کریں، بچوں کی کفالت کریں، دوستوں سے ملیں، ہنسیں کھیلیں، مذاق کریں، گھومیں پھریں، کھیلیں، دوڑ لگائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے دکھایا، جنگ ہوتی ہے لڑ کے دکھائیں، جہاد کریں، امن ہوتا ہے معاف کر کے دکھائیں، ذاتی کسی سے لڑائی ہے اس کو معاف کر دیں، اس سے بدلہ نہ لیں۔ تقویٰ کی بات ہے، پاکیزگی کی بات ہے، طہارت کی بات ہے، غسل کی بات ہے جی کہ اجتناب کرو ناپاکی سے، نجاست سے۔ اگر تمہارے کپڑے ناپاک ہیں ان کپڑوں کو دھو ڈالو، غسل کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دی، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے آگے تفصیل بتائی کہ جناب علی اس کو آپ اختیار کریں۔ اب کیا ہے، آپ صحرا کے رہنے والے ہیں یا ہم اب پنڈی ٹریول کئی لوگوں کے یہاں پانی نہیں ہوتا، پانی کی شارٹیج، تو یہ مسائل اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ تھا، بہت سارے ایشوز آئیں گے، لوگ کہیں وضو کیسے کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ تھا، صحرائے عرب تھا، کہاں پانی میسر تھا اتنا، تو تیمم کا معاملہ آ گیا کہ جی آپ یہ لے لیں، دیٹ از آل۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، ایشو رہا ہی نہیں، سو گیا تھا نماز رہ گئی بعد میں پڑھ لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لگاتار نماز پڑھنے والا ہے اگر اس کی نماز رہ گئی ہے اور وہ سو گیا تھا یا کوئی شرعی عذر آ گیا تھا تو بیدار ہونے کے بعد فوراً ادا کر لے، بس ایسے ہی ہے جیسے اس نے نماز پڑھی۔ مطلب ایشوز تو چھوڑے ہی نہیں، باقی کوئی بات رہی، کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ جی کچھ چیزیں نعوذ باللہ رہ گئی ہیں اور اوپر آ جائیں گی۔ تو تکمیل ہے ان چیلنجیبل، بالکل آپ اس کو چیلنج کسی موڑ پہ کسی جگہ پہ کر ہی نہیں سکتے، اتنی مضبوط بات ہے۔ میں بحیثیت مسلمان نہیں بات کر رہا، میں تو ایک اوپن چیلنج کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن شریف کا ہے کہ آپ اس میں ڈھونڈ لیں کہ کون سی چیز اس میں نامکمل نعوذ باللہ رہ گئی، تو ملے گا ہی، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب چیز مل جائے گی آپ کو، بھائی یہ تو پورے کا پورا ہے، میں ہر چیز ہے، ترکے کے معاملات، قتل کے معاملات، معافی، چوری، بدکاری، جو معاشرتی مسئلے تھے، نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات، سارے کے سارے اول آخر تفصیل کے ساتھ بیان ہو گئے، کچھ چھوڑا ہی نہیں، کچھ بچا ہی نہیں بات۔ اور اتنے ضروری ہیں، اب تعدد ازواج کی بات ہے، اب وہ ظاہر ہے ٹاپک ہے، قرآن شریف میں کیوں آیا ہے؟ اسی لیے آیا ہے کہ بھائی جان آپ اس کے باہر رہتے نہیں، ایک بیوی سے آپ کا گزارا نہیں ہے، یا تو پھر آپ اللیگل ریلیشن قائم کرتے ہیں کسی اور عورت کے ساتھ آنکھ مٹکا ہے جی، یا پھر آپ ننگی فلمیں دیکھ کے اپنا گزارا کرتے ہیں، ننگی ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ کرتے ہیں ضرور ہیں، باز نہیں آتے، اس سے بہتر ہے تم شادیاں کرو، دو تین چار، بھائی جان اس ٹینشن کو بگائے ختم کریں،
آپ کے دماغ پہ سوار ہے جنسیت، ختم کریں اس کو. یا تو آپ اتنے بولڈ ہیں، اتنے مضبوط ہیں تو ٹھیک ہو گیا، جب آپ ہیں نہیں تو پھر آپ اس کا اقرار کر لیں کہ جی ہم اتنے بولڈ نہیں ہیں، ہم کمزور آدمی اور ہم اس فطری جبلت سے نکل نہیں سکے. تو آپ ختم کریں، آپ نے ایشو کیوں بنا لیا؟ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت صورت ہے، پتہ نہیں شاید آپ نے سن رکھی ہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سنیے پہلے آپ نے. کمال ہے. یہ وہ صورت ہے جو کیسا بھی ہو غیر مسلموں کو بھی یاد ہے، ایون کئیوں کو تو اتنی دفعہ سن رکھی ہے. اب اس میں ہے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. بہت خوبصورت بات ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے. ہم نے اس کو ٹھیک ہے ملا دیا ایک ہی نقطے کے پر. اصل میں اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں. اس میں ایک بڑی بنیادی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا تے کوئی رشتہ دار ہے کوئی نہیں، میرا تے نہ پیو نہ پتر ہے جی، میں نے تہاڈی کوئی پرواہ کوئی نہیں. تمہیں ہے، تمہارا باپ بھی ہے، تمہارا بیٹا بھی ہے، تمہاری بیوی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، لینا بھی ہے، دینا بھی ہے، محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے. تم تو اس میں خبیث کے بچے گھسے رہو. میرا کوئی رولا لورا نہیں ہے اس طرح کا، نہ میری بیوی ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میرا بیٹا ہے. میرے کوئی تعلق کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں جو میں کرٹسی کروں ان کے لیے کہ پہلے ذرا میں اپنی بیگم کو تھوڑا ٹائم دے دوں، مخلوق کو بعد میں ذرا دے دوں. ایسی کوئی بات نہیں، میں بے نیاز ہوں. آپ نے قرآن شریف میں اس کے متعلق بھی بہت چیزیں، یعنی والدین کے حقوق آ گئے، ٹھیک ہو گیا. عزیز القربا کی بات ہو گئی، وہ اپنے سبیل تک کی بات آ گئی. راہ چلتا مسافر باہر جاتا آدمی، اب وبذی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل، کہ تمہیں ان کے بھی خیال رکھنے. وبالوالدین احسانا تو پہلے ہے نا، کہ پہلے والدین پہ احسان کرو، پھر والیتامی والمساکین وابن السبیل. ذی القربا رشتہ دار تو ہر ایک آپ خیال رکھیں گے ہر ایک کا، لیکن آپ کسی کی محبت میں اگر اسیر ہو جائیں گے اور دیوانے ہو جائیں گے اور ہوش کھو بیٹھیں گے، اس کو کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے پروموٹ نہیں کیا. کسی جگہ کہ ہوش نہ کھو بیٹھنا، دیوانے مت ہو جانا. میرا پتر، میرا بچہ، میری بیٹی، میرا بیٹا. پاگل ہو گئی، لوگ پاگل ہو گئے. میری بیٹی، میرا بیٹا، اس سے آگے سوچتے ہی نہیں ہیں. کئی تو بیوی کے چال سے نکل گئے بیچارے، وہ اس کی محبت سے نکل گئے، چلو وہ اتنی زیادہ نہیں اپیل ہوئی، کئی تو اسی میں پھنسے ہوئے. ہونی چاہیے لیکن پاگل نہ ہو جائیں اس کے پیچھے. لیکن بیٹا اور بیٹی ایسی چیز ہے کمال کی کہ انسانیت اس کے پیچھے پاگل ہو گئی، جانور بن گئے، اور ان کے لیے دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، ان کی سہولت کے لیے بیڑا غرق کر لیا سارے معاشرے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی پروموٹ کسی جگہ نہیں کیا کہ آپ دیوانے ہو جائیں، پاگل ہو جائیں، ہوش کھو دیں. قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن لازمی ایسا آئے گا جس دن ساری رشتہ داریاں ہم ختم کر دیں گے، سارے رشتے ختم کر دیں گے. یہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے. اکلم کھلے پیدا ہوگے، تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا پیچھے تمہاری رشتہ داری رہی ہے. تمہارا ہوش ہی گما ہوگا اس وقت، بولائے پھرتے ہو گئے ایسے جیسے تمہیں ہوش ہی نہیں ہے. اتنے ہی پریشانی کے وہ معاملات ہوں گے. اگر آپ ایک ہی پتر ہے، ایک ہی بیوی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میں پروموٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. 2 بچے، بیوی ہے، فیملی ہے. آپ لازمی آپ کی لائف، آپ کا روٹین بس وہی سرکل کرتا ہے، کوئی سرکل کرتا ہے. زیادہ بچے ہیں، زیادہ اولاد ہے، 10 15 20 30 بچے ہیں، تو آپ اتنے پاگل نہیں ہو جائیں گے اولاد کے پیچھے. آپ تسلی میں ٹھہر جائیں گے، آپ سیٹل ڈاؤن. میرے ایک دوست ہیں، اور میرے کئی دوست ہیں، اور وہ ایک ان میں سے کئیوں نے یہ اپنا مسئلہ ڈسکس کیا. میں ریلیٹیو ہے لیکن میں کر رہا ہوں بات. چلو شادی ہو گئی، بال بچے ہو گئے، انہوں نے اپنی ایک کمزوری میرے ساتھ شیئر کی اور اس مسئلے کا حل ڈسکس کیا کہ جی میں آج بھی ننگی فلموں کو دیکھنے سے میں پرہیز نہیں کر سکا، مجھے آج بھی اس کا شوق. تو میں نے ان کو کچھ چھوٹا موٹا گزارش کی کہ دیکھیں ابھی یہ امیچورٹی کی ایک علامت ہے، اور ابھی آپ اس معاملے کو نہیں سمجھ پائے تو اللہ تعالیٰ کرے گا آپ ایک دن سمجھ جائیں گے. لیکن کون ہوگا ایسا؟ ایک نے تو ڈسکس کر لیا، بہادری سے بتا دیا. کتنے ہیں جو بہادری سے بتا دیں کہ جی ہمیں یہ علت ہے، ہم اس سے نہیں نکلے. اسی لیے وہ دماغ سے ابھی تک وہ جبلت نکلی ہی نہیں ہے، وہ فطرت موجود ہے، وہ گئی ہی نہیں ہے. اسی کے ساتھ زندگی گزر جانی چاہیے. مر جائے آدمی ایسے ہی ہو جانا چاہیے، تا حیات ایسے ہی چلتا ہے.
سیٹل ڈاؤن کبھی نہیں ہونا. آپ اسے سیٹل ڈاؤن کیسے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا قرآن شریف میں کہ تمہاری یہ جبلت فطرتی ہے، تم اس کا علاج کر سکتے ہو آسانی سے، تم اس سے نکل سکتے ہو. بال بچوں کی رغبت بھی تمہیں پھر وہ تنگ نہیں کرے گی، تم پاگل دیوانے نہیں ہو جاؤ گے. تو کثرت اولاد کی بات ہے، کریں آپ اولاد پیدا. کثرت ازواج کی بات ہے، اور 1 2 3 4 بیویاں پیدا لے کر آئے اور آپ تسلی سے اپنی جنسی رغبت پوری کریں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے، آپ بھاگ جائیں، دیکھ لیتے ہیں کتنا بھاگ سکتے ہیں. آپ بھاگ نہیں سکتے، نہیں بھاگ سکتے. تو بہرحال بات تو میں تو اصول ہی بات کرتا ہوں، میں نے بات کی کہ آپ اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کریں. لیکن کتنے لوگ کر لیں گے؟ کتنے لوگ کر لیں گے؟ ہر ایک آدمی ملنگ درویش ہو جائے گا، ہر ایک آدمی ولی اللہ ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے سارے. ہر ایک آدمی بابا فرید بن جائے گا، ہے جی، مخدوم صابر بن جائیں گے؟ کون بنے گا؟ کسی کی جرت اوقات ہے کہ جو بن سکتا؟ آپ نام لے سکتے، آپ وہ بات نہیں کر سکتے جو انہوں نے کی، جیسی زندگی انہوں نے گزاری. مر کے بھی پیدا ہو جائے تو ویسا نہیں ہو سکتا. آپ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہو جائیں گے، آپ خواجہ غریب نواز ہو جائیں گے، آپ خواجہ قطب ہو جائیں گے. کس کا نام لو؟ کس کو؟ کوئی ایک مثال لے لیں گے جی ہاں میں اس جیسا ہو سکتا ہوں، اس کامل جیسا کامل میں ہو جاؤں. آپ نہیں ہو سکتے. تو بڑے کمال مرتبے والے لوگ تھے، ہم صرف ان کا نام رٹتے. ہم آدمی ہیں، عام راہ چلتے لوگ ہیں، ہمیں قرآن کی پابندی کرنی پڑے گی، عام شریعت کی. ہم بڑے ملنگ کلندر بن جاتے ہیں فوراً، ہے جی. 2 قوالی کی محفلیں اٹینڈ ہونا ہم کلندر ہو جاتے ہیں. یہ ہوا نہیں ہوتا، یہ آپ کا دماغ خراب ہوا ہوتا ہے بھائی جان. آپ کلندر اور ولی نہیں بن گئے ہوتے، آپ ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں سڑک پر، دماغ ادھر ہی ہوتا ہے. اتنی لمبی داڑھی کر لو، ہے جی، آپ کو ولایت ہے جی داڑھی کرنے سے؟ اتنی لمبی داڑھی والے کی ولایت ہوتی ہے، وہ ولی اولاد ہے. تو مودی تو ہو چکا ہے، اس کا مطلب اس نے تو کافی لمبی کر لی. بہترین سارے سکھ ولی ہیں، بہترین، وہ کاٹتے ہی نہیں، فرسٹ کلاس ہو گیا، بہترین، جھگڑا مک گیا. یہ پیمانے نہیں ہیں، یہ طریقے نہیں ہیں. اس کے لیے تو وہی فطری بشری جبلت جس پہ پیدا کیا گیا ہے آپ کو، فطرت، آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور اس کا حل نکالنا پڑے گا دیر بعد. میں نے پہلے بھی کئی محفلوں میں شاید بات کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پڑھ لیں، تمام احادیث اول سے آخر تک ساری پڑھ لیں، سیرت النبی پڑھیں. آپ کو ایک بات اس میں بالکل واضح کامن نظر آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا ہے وہ وقتی نہیں کیا، ٹیمپریری فیصلے نہیں کیے. آپ نے ہمیشہ آفاقی فیصلے ہیں، لانگ ٹرم ڈیسیژنز، ہمیشہ آفاقی مضبوط بات کی ہے. کچی بودی بات نعوذ باللہ کبھی نہیں کی، کچی بات نہیں کی، پکی بات کی. دیر پا علاج، مضبوط علاج. وقتی گزارے نہیں چلائے، وقتی طور پہ چلو جی ٹھپ ٹھپ دو جی مک گئی، اگے اللہ معلوم ہے. ہر ایک فراڈیا، زمانے کا بدماش، چور چکار غلطی کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ نہیں مرضی جی، اللہ کی طرفوں ہے. بھائی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے فراڈ کا ذمہ دار نہیں ہے، بالکل نہیں. آپ خود ہیں، آپ خود اپنے فراڈ کے، چور بازاری کی، بدماشی کی، غلطی کے ذمہ دار آپ ہیں. اور آپ کو ٹھیک کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا. آپ اللہ تعالیٰ پہ مت ڈالیں ورنہ وہی ہوگا. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹ باندھے اللہ تعالیٰ پر. بدماشی خود کریں، غلطی خود کریں، چور چکار خود ہوں، عیاش بدماش خود ہوں، فراڈی خود ہوں. کہ جی اللہ کی مرضی، میری غلطی کا یہ نتیجہ نکلا ہے، میں پکڑا گیا ہوں، میں چور ہوں، میں ڈکیت ہوں، میں فراڈیا ہوں، حرام کھاتا ہوں یا حرام کرتا ہوں. اور کہیں جی اللہ کی مرضی، بس اللہ کی طرفوں ہے جی، ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ بالکل، یہ اللہ کی ہرگز مرضی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبھی مرضی نہیں ہوتی کہ آپ چوری چکاری میں آپ کے ساتھ بیٹھا. بالکل ایسی کوئی سوچ نہیں، یہ تو آپ خود کرتے تو نہ مانے بے شک، لیکن حق سچ یہی ہے. اس کا یہ سیدھا طریقہ یہ کہ کتاب نازل ہو چکی ہے، مت کسی بڑے انتظار میں بیٹھے رہیں. ساری دنیا انتظار میں بیٹھی ہے، ساری دنیا، بیٹھے رہیں آپ، بسم اللہ بیٹھے، کوئی آئے گا ہمیں ٹھیک کرے گا. ہر مذہب میں، ہر قوم میں انتظار ہو رہا ہے، کوئی آئے گا ہمیں ٹھیک کرے گا. بھائی صاحب آ بھی گیا نا، آپ نے ٹھیک نہیں ہونا. میں جو دعا کر رہا ہوں اللہ کرے آ جائے، بڑی اچھی بات ہوگی. حضرت امام مہدی تشریف لیں، بہت اچھا ہوگا، اللہ کرے آ جائے. میں تو دل سے دعا کرتا ہوں اللہ کرے آنا ہے تو آ جائیں. لیکن آپ کا ذاکر کیسے آنے دے گا؟ اس کی کرسی پہ لات پڑ جائے گی امام مہدی کے آتے ہی.
آپ کے مسجد کے امام پہ مولوی پہ لات پڑ جائے گی، وہ تو سارے ممبر گرا دے گا آ کے، یا نہیں ہوگا؟ اگر امام مہدی کا ظہور ہو پھر مولوی کی کون سنے گا، پیر صاحب کی کون سنے گا، حضرت صاحب کی کون سنے گا؟ سب کو کک پڑ جائے گی. پھر تو امام مہدی اول آخر ایک اتھارٹی. یہ سارے پیر فقیر دیوبندی اہل حدیث یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اس کے خلاف، یہ جھوٹا ہے، اسے آنے نہیں دیں گے. ایسا ہوگا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلے کون کھڑا ہوگا؟ سب سے پہلے کون کھڑا ہوگا؟ ویٹیکن کا پوپ. اس کی کرسی ہل جائے گی. ابے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے میرے تو بیڑا گرک ہو گیا، اب مجھے کون مانے گا؟ تو وہ پہلے کہے گا یہ جھوٹا ہے. یہ ہمارے وہ بھائی کہتے ہیں نا، وہ کراچی میں وہ مجھے یہ بات کر رہے تھے، میں کہا یہ بڑی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. ویٹیکن کا جو پوپ ہے نا وہ تھر تھر کانپتا ہے اس بات سے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ ہی نہ جائیں، میری تو کرسی گئی. آپ کو پتہ ہے کیا پیکیج ہے بھائی کا؟ ایئر فورس 1 سے بھی بڑا جہاز ہے بھائی کا. وہ جو VIP ٹریٹمنٹ ہے نا اور عزت و تکریم کیا امام کعبہ کی ہوتی ہوگی جو وہ ان کی ہے. پروٹوکول دیکھیں آپ. اگر وہ پتا چلے بھائی جان کیا ختم مک گئی ساڑی تواڑی ختم ویٹیکن سٹی کیا. اب تو عیسیٰ علیہ السلام خود آ گئے جن کا نام لے کے تم کھاتے رہے. وہ آنے دے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں آنے دے گا. وہ کہے گا جھوٹا اسے قتل کرو. اور اتنے پیچھے پڑیں گے کہ ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا. یہ مار کے چھوڑیں گے. پچھلی دفعہ سلیب سے بچ گئے تھے، اس دفعہ مشکل ہی لگتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، اللہ معاف رکھے، پتہ نہیں گستاخی ہو جاتی ہے کیا ہو جاتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ اس دفعہ نہیں چھوڑیں گے. آن دے ذرا. تو بھائی صاحب بات یہ آپ اگر انتظار میں بیٹھے ہیں تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے تو حکم کے خلاف ہے. کرنا تو آپ کو خود پڑے گا. آپ ڈیسیجن لیں. مرد بنایا اللہ تعالیٰ نے، مرد کے اندر صلاحیت ہے، مرد کا کام ہے فیصلہ کریں. فیصلہ کریں، اچھے برے کو چھوڑیں. آپ سوچیں سمجھیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اپنے معاملات کا فیصلہ کریں. اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے، آپ کے اختیار میں ہے، آپ روک سکتے ہیں، روکیں، ختم کریں. ٹھیک کریں اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ کو ٹھیک کریں. کون کرے گا آگے؟ انتظار میں بیٹھے. امام مہدی آ کے ٹھیک کر لیں، عیسیٰ علیہ السلام آ کے ٹھیک کر لیں. تو بھائی صاحب آپ کے ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں آنا ہی نہ ہو، اگلی نسلوں میں آنا ہو، ہم اس قابل ہی نہ ہو. تو آپ تک تو ہو گیا نا کام. انتظار ہی انتظار. عمر گزر گئی، میرے اپنے بال سفید ہو گئی، تو سارا رنگ لگاؤ. ہو گیا وقت، ختم ہو گیا. ابھی میں کل کی محفل میں بھی یہی بات سوچ رہا تھا، آج بھی ہو رہی تھی کہ آپ دیکھیں اب ہم جس ایج گروپ میں پہنچ گئے ہیں، اب کروڑوں اربوں کھربوں ڈالر ہمارے پاس آ جائیں تو بے حساب سہولتیں عیاشیاں ایسی ہیں جو ہم اب کر ہی نہیں سکتے. ہمارا ٹائم نکل گیا، ہم اسے انجوائے کریں گے ہی نہیں. آپ کو اگر کروڑوں ڈالر دے دیے جائیں اور کہیں آؤ بانجی جمپنگ کریں گے آپ؟ وہ بھائی جان آپ کہیں گے میں ہارٹ کا مریض ہوں بھائی، میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا. بانجی جمپو چڑھ جاؤ، جا کے اس کے اوپر بڑے سے پول کے اوپر رسی باندھ کے چھلانگ مارو. کیا جی ذرا ایکسائٹمنٹ ہے. آپ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ختم ہو گئی ہے وہ ایکسائٹمنٹ آپ کی زندگی سے. وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. آپ جتنے مرضی کروڑ پتی ہو جائے، ختم ہو گئی ہے وہ بات. آپ پیرا جمپنگ نہیں کر سکتے، آپ گلائڈنگ نہیں کر سکتے، آپ وہ ڈیپ سی ڈائیو نہیں کر سکتے. کر سکتے؟ ختم ہو گئی ہے وہ زندگی سے. وہ سسپینس، وہ ایکسائٹمنٹ میری اور آپ کی زندگی سے ختم ہو چکا ہے. یہ نوجوانوں کے کھیل ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ کچھ بھی نہیں رہا. اب آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ میں نے ابھی پرسوں بنوا لیے کوفتے، جو کوفتے پکائے، واہ آلو کوفتے، واہ کھا لیا. کوفتہ کھا کے پیٹ میں درد. جب نہیں کھا رہے تھے تو یہ درد تھا کہ یار کوفتہ کھاؤ. دونوں سائڈ سے بیڑا کرا کے، دونوں سائڈ سے پیٹ میں درد. نہیں کھایا تھا تو لگتا تھا کہ کمزوری نہیں ہو رہی یار، کوئی پروٹین کی کمی لگتی ہے. وہ کھا لیے تھوڑا جا. جب وہ نہیں ہوا، وہ کھا لیا تو پیٹ میں درد ہو گیا. 2 دن ٹوائلٹ جاتے رہے. وہ بات نکل گئی زندگی سے، معاملہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ بے شمار ملٹیپل چیزیں ایسی ہیں جب آپ سوچیں گے وہ ویسے ہی زندگی سے ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. ابھی ہم کوئی ٹوٹ پھوٹ کے گریجویشن تک کر کے ہے جی یہ ہم نے بڑا کمال کر لیا، یہ ہم بڑے لکی لوگ ہیں. آئندہ آنے والی نسلیں تو گریجویشن بھی نہیں کر سکتی، ان کی بیچاروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو یونیورسٹی آپ کو کرنے نہیں دے گی، حکومت ہی نہیں کرنے دے گی، پڑھنے نہیں دے گی، اسکول کھلے گا ہی نہیں. کھل گیا تو ایسی تیسی پڑھ کے دکھا دو. لو جی کمال ہو گیا علامہ اقبال والوں کا.
پہلے اسائنمنٹ جاتی تھی نا ہینڈ ریٹن جاتی تھی. اب کمال انہوں نے نئے پروویژن میں لکھا ہے کہ جی پرنٹ آؤٹ ہوگا کمپیوٹر کا, ہینڈ ریٹن اسائنمنٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کمال ہے نا, مزہ کی بات. اب اسائنمنٹ آئے گی, آپ گوگل پہ لکھیں گے سوال فلانا فلانا فلانا, نیچے پورا جواب لکھا آئے گا, ادھر سے کاپی کیا ادھر پیسٹ کیا, ود ان 2 منٹس ای میل ہو جائے گی, لو جی اسائنمنٹ جمع ہو گئی. مزہ آ گیا, علامہ ہو جائے گا بچہ یہ کر کے. وہ سیکھے گا کیا؟ وہ جو ٹوٹا پھوٹا 4 لائنیں پہلے ہاتھ سے لکھنی پڑتی تھیں وہ بھی ختم ہو گیا, وہ بھی مسئلہ ہے. اب نئے آگے پیپر آ رہے ہیں, وہ باہر انٹرنیشنل تو چل ہی رہے نا, نیٹ پہ فلانی سائٹ اوپن کریں, آپ کا کوڈ نمبر یہ ہے, پاسورڈ آ گیا, یہ لو جی کھل گیا. اب آپ اس پہ یس پہ کلک کریں, یا ایم سی کیوز ملٹیپل چوائس کوسچنز, یس نو یس نو یس نو کیا, لو جی 15 منٹ میں ریزلٹ آ گیا, لو جی پاس ہے یا فیل, ختم ہو گئی بات. یہ نہیں ہے کہ آپ کا امتحانی سینٹر بن رہا ہے اور آپ جا رہے ہیں اور رول نمبر سلپ آ رہی ہے اور نہیں آئی تو جا رہے ہیں یونیورسٹی میں جھگڑا ہو رہا ہے, نکل کے واپس آئے, ختم ہو گئی بات. اس میں کچھ کاغذ قلم استعمال ہوتا تھا, کچھ بچے کو پتہ چلتا تھا کوئی فٹیک لی ہے, کوئی ٹینشن اٹھائی ہے, کوئی مشکل ہوئی ہے, وہ سارا ہی ختم, لو جی مزہ ہی آ گیا, بستر میں بیٹھ کے. وہ ہمارے فرحان بھائی ہیں, آج میری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ جی میرا بچہ بھی کئی دفعہ ایسا کرتا ہے کہ جی آن لائن کلاس چل رہی ہے, وہ آن لائن ہو کے سائڈ پہ ہو جائے, وہ ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ بیٹھا ہوا سن رہا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب یہاں تو اس سے بھی بدتر ہے, یہاں تو ٹیچر ہی نہیں ہے بیچارہ آن لائن پڑھانے والا, اس کو خود ابھی 2-3 سال سیکھنا پڑے گا کہ آن لائن پڑھاتے کیسے ہے. جی ایسا ہی ہے, پیڑا کر بچہ تو بچہ ہے نا, استاد نہیں ہے اس لائق کہ وہ آن لائن کلاسز کو جوائن کرائے. اور اگر سب کچھ ہو, کہتے ہیں او جی وہ نیٹ کا سگنل کٹ گیا سی جناب, کوئی نہیں, ختم ہوئی بات. وہ بھی آن لائن, سب جھوٹ اور بدماشی. تو آپ علم بھی حاصل نہیں کر سکتے, آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. آگے انتظار میں آپ اس کی بھی بیٹھ دیں کہ کوئی آئے گا اور ڈگری لے کر آئے, اللہ کرے بی اے کی ڈگریاں بھی بانٹ دے آگے ساتھ. آسمان سے ایک نے اترنا ہے, بزرگ ہستی ہے, حضرت امام مہدی آ جائے یا حضرت عیسیٰ آ جائے, تو دعا کریں کہ وہ ایک نیا ایجوکیشن سسٹم بھی لا دیں, آپ ڈگریاں بھی بانٹ دیں اور ساتھ ڈگریوں کے نوکریاں بھی بانٹ دیں. بیکاز دس از واٹ یو وانٹ. یہ سینٹ پیٹر کا ذکر ہے, میں تو کہہ نہیں رہا. سینٹ پیٹر یہ مچھیرے تھے, بائبل کے حساب سے مچھیرے تھے, ان کی مچھلیاں نہیں پکڑی گئیں, اور بڑا وسیلہ تھا بھائی, اور دبنگ یہ وہ غصہ, تبے پہ واپس آئے, شکار ہوا نہیں, مچھلیاں آئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے کنارے پر, سینٹ پیٹر کی بات کرو. اب یہ ان کے بھائی صاحب کھڑے تھے, انہوں نے بھائی کو کہا یہ ملو ان سے, بڑے بزرگ ہیں تو تمہارے لیے دعا کریں. تو اس نے طنز سے دیکھا, کہتا وہ another holy man. وہ ہولی مین بہت ہوتے تھے بنی اسرائیل میں, ہمارے یہاں تو خیر ہم سے بھی زیادہ تھے شاید, لیکن اب ہمارے یہاں زیادہ ہے, اب ہم جیت چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چل پوت, چل میرا پوت نہیں آئی, وہ اس طرح کا کوئی انہوں نے کہا ہوگا, چل میرا پوت آ گڈی کٹ. وہ کشتی میں بٹھایا, انہوں نے کہا چل بسم اللہ چلیں, گئے, ٹھک 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 تیاری لگائی, یوں جال ڈالا, یہ مچھلی آئی, وہ کہتا او مزہ آ گیا, آئی ایم امپریسڈ, ختم. واپس آیا, اسلام قبول کر, ختم, عیسائیت قبول کر, بیکاز آف فش. کتنا فشی قسم کا کام لگتا ہے یہ سننے میں, لیکن میں تو کہہ نہیں رہا, بائبل میں لکھا بھائی آپ نے, وہ بڑی فشی قسم کی حرکت ہوئی ہے آپ کے مطابق. امریکن کہتے ہیں نا بڑا فشی سا کام ہے, تو یہ وہ فشی سا کام تو یہی ہے. مچھلیاں پکڑوا دی عیسیٰ علیہ السلام, اگر نہ پکڑی جاتی, لو جی بھائی جی پھر انہوں نے ڈوب دینا, فلیپ تک تو جاتی نا کہانی, یہ ادھر ہی ڈبو دیتے, بھائی تیری وجہ سے دوسرا چکر پڑا ہے ہمیں, ہے نہیں. تو انہوں نے کہا یار اس کی مچھلیاں آ جائیں, تو یہ تو بھائی بڑا تپا ہوا ہے, جو ٹچکرا بھی تھا. عیسیٰ علیہ السلام تو بیچارے منحنی سے تھے. تو بھائی گزارش یہ کہ اتنا ہی چاہیے آپ کو. آج بھی آپ یہی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام ہے, ساڑھے ہفتے روٹی دا بندوبست کرو نا چاہیے, روٹی دا کو بندوبست کرو, بھوکے بیٹھے ہیں اچھی یار, تبلیغ کے بعد ہی جو ہے کہ روٹی دا بندوبست کرو. بھائی یا اللہ ایک باری پھر ذرا مائدہ نازل فرما آسمان سے, تکون لنا عیدہ, انہاں دی پھر عید ہو جائے. وہ خبیث کے بچے کھائیں گے اور ٹٹی کر دیں گے. پہلی قوم نے یہی کیا تھا, ایسے نہیں کیا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن نازل کرایا آسمان سے, قوم نے کھایا, رزلٹ کیا ہے, نکال کے واپس آ گئے, لو جی اسی پھر بھوکے ہو گئے. ایسا ہی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو ایسا ہی ہوا, منو سلوا نازل ہوتا تھا, کھاتے تھے, نکال کے پھر آ جاتے تھے, پھر بھوک لگ گئی.
ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ لنگر خانے زندہ باد، یہ بلا لنگر خانہ، ملک ریاض کا لنگر خانہ، عمران خان کا لنگر خانہ، فلانے کا لنگر خانہ، بیریا ٹاؤن کا لنگر خانہ، دوسرے لنگر خانوں کی دکان شیر کھلی ہے، وہ سنڈے کھاتے ہیں. پیر خانوں کا لنگر خانہ، پیر خانوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ اتنا سب سے زیادہ لنگر ہوتا ہے. کھایا نکالا پھر کھانے آ کے بیٹھے. یہی کریں گے بس، اتنا ہی دین ایمان، یہی کریں گے. پھر جیبیں کاٹیں گے، پھر چوریاں کریں گے، پھر ڈکیتی کریں گے، پھر سگریٹ پئیں گے، پھر چرس پئیں گے. تو دعا کریں لنگر خانوں میں چرس کا انتظام بھی ہو، ہیروئن کا، تاکہ جو چرسی بنگی وہاں جا رہا ہے وہ سیر ہو کر واپس آئے، نہ صرف کھائے بلکہ نشہ بھی کر لے. تھوڑی سی شراب بھی رکھ دیں بھائی، فل پیکج دیں. آپ کے مہمان ہیں، لنگر کھلا رہے ہیں آپ، تو آپ کہیں جی شراب پینے والے بھائی ادھر آ جائیں، چرس والے ادھر آ جائیں، ہیروئن والے ادھر آ جائیں. آپ نے روٹی تو کھا لی ہے، عیاشی ہو گئی ہے، 3-4 یہ ایسے عیاشی کر لیں. ادھر عورتیں چوتھے ونگ میں، کیونکہ اگلا کام آپ کو یہ چاہیے. پیکج پورا تو دیں. آپ ایک چیز دے کے 4 چھوڑ رہے ہیں، وہ پھر اس کو ڈھونڈنی پڑتی. فل پیکج دے دیں. میں نے بڑے معذرت کے ساتھ ایک بات کی تھی، میری ذاتی آبزرویشن ہے، آپ کی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، کہ ہمارے معاشرے میں فی زمانہ 2 بڑی بدماشیاں چل رہی ہیں بڑے تواتر کے ساتھ، 99.9%. کیا؟ ایک تو آپ کو ایک ماورائی طاقت چاہیے، ایک ماورائی طاقت، ایک سپر نیچرل جن، کوئی پری، کوئی دیو، کوئی بھوت، کوئی ہمزاد، کوئی موکل، کوئی فرشتہ، کوئی شیطان، کچھ ہو، ماورائی طاقت چاہیے آپ کو. کوئی کرامتی اسم اعظم، کتابوں میں بڑا فلانے یوں گئے، بزرگ نے اسم اعظم سکھا دیا، وہ اسم اعظم پڑھتا تھا، مسئلہ حل ہو جاتا تھا. جنات زیر گردن سے پکڑا لٹا دیا، اوپر سے چھری زبا. حاتم تائی زندہ باد، اسم اعظم آتا تھا اس کو. ایسا فینٹاسٹک، ایسا کمال کا عقیدہ ہے، نکلی نہیں قوم اس سے. فیری ٹیل کو ایمان سمجھ لیا، اس میں اعظم ہوتا ہے. اس میں اعظم پہ پھر ہمارے پیران نظام نے بڑا کام کیا، ہر ایک کے پاس اس میں اعظم ہے. اور مرید صاحب کہتے ہیں حضور میں نوی کو اس میں اعظم کا کچھ اللہ کرا دے. ہمارے بابا نے اس کی تفصیل لکھی ہے، بڑی تسلیل بھی کی ہے، لیکن مرید کا، غریب کا، بیچارے مسکین کا سوال یہ ہوتا ہے سرکار کو اس میں اعظم کا چلہ سان بھی کرا دے. تو اسی جگہ کو پڑھتے ہو جو خاص جو ہو رہے، آپ کہیں بھائی سورہ یاسین پڑھو، وہ تو میں پڑھنا. اچھا جی آپ سورہ رحمان پڑھیں، وہ سویرے پڑھنا جناب. آپ آ گئے تو بس آ گئے وہ تو میں کرنا ہے. تو آپ کہیں جی حضور آپ بتائیں، پھر آپ زیادہ پڑھتے میں تو اتنا نہیں پڑھتا، آپ ہی بتا دیں. تو پیر صاحب تو آپ نکل آئے ہیں تجربے کے بعد، ہیں تحقیق کے بعد، آپ زیادہ عامل ہیں. تو وہ اس میں اعظم نکل آیا. ان چیزوں سے تو ماورائی طاقت آپ کو چاہیے، ایک سپر نیچرل. آپ دشمن کو زیر کر سکیں، ایسی تیسی بھیج دیں سالے کی، اشارہ کریں یوں کریں، وہ یوں اڑ کے جائے جس نے جاتی. پتا بھی نہیں لگے پولیس پڑھ لو میں نے، پھر میں قتل کیا پڑھ لو، ثبوت مدعی کوئی نہیں. پھونک مار کے بندہ مار دیا آپ نے، آپ کیا پولیس کیسے پکڑے گی؟ وہ ظاہر ہے نہیں. دوسری بات، کہیں سے کوئی عورت میں اثر آ جائے، میں ننگا ہو جاؤں کسی طرح ہو جاؤں، بس ننگا ہونے کا شوق ہے. کوئی راستہ مل جائے ننگے پن کا، کوئی وسیلہ ہیلا ایسا چپکے سے سیکرٹ سا بنے، مزہ ہی آ جائے. یہ 2 بیماریاں ایسی گھسی ہیں دماغ میں. میجورٹی 4 منٹ آپ بیٹھیں گے، 5 منٹ آپ یہ کنکلوڈ کر لیں گے کہ میرا مخاطب جو ہے وہ اسی علت کا شکار ہے. عجیب بدماش، وہ اس لیے پیچھے تربیت کا نظام ہے ہی نہیں. بس اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے. کمال ہے یار، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم کیا کرنے آئے ہو؟ تم کیا کرنے آئے؟ جب اللہ تعالیٰ نہیں کرنا تھا آپ آئے کیوں؟ آپ بیٹھے پھر انا ہا ہونا قائدون، وہی تم بات کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام کو جیسے کہا، انہوں نے کہا بھی جنگ ہو رہی ہے آ جاؤ، انہوں نے کہا تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے. تم تو بڑے کرامتی ہو نا، ڈنڈا ہے تمہارے پاس، لڑو بھائی، مسئلہ کوئی نہیں. آپ تو دریا کے 2 ٹوٹے کر دیتے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں. یوں قوم پہ گھماؤ دشمن کی فوج میں، سعودی جیت جائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی. تو یہ بدماش قوموں کے، فراڈی قوموں کے قرآن شریف میں مثالیں ہیں. یہ فراڈی ایسے کرتے تو گھسی پڑی ہیں یہ عجیب قسم کی چیزیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں
کہ میرے بھائی قرآن شریف میں بڑا واضح اعلان ہو گیا کہ مت اب کسی اور کے انتظار میں رہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب یہ اتنی لیٹسٹ ایڈیشن ہم نے دے دی ہے, اس میں سارا ڈال دیا. اب تم اس کے بعد کس اور نئی چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ نازل ہو پھر ہم ایمان لائیں, پھر ہم اسے مانیں گے. کہ پرانے قوم والے کہتے ہیں نا ہم پہ کوئی نبی آتا ہم نے مان لیا تھا, ہم ہدایت یافتہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آ بھی جاتا تو تم اس کی تکذیب ہی کرتے, پہلے ایسے ہی ہوا ہے, تمہارے باپ دادا ایسے ہی تھے, تم بھی ایسے ہی کرو گے. اب ہمارے پاس کتاب آ گئی, حدیث آ گئی, پورا اسکول آف تھاٹ موجود ہے, مضبوط ترین موجود ہے. انتظار ہے, انتظار ہے کوئی آئے ہمیں ٹھیک کر دے. پھر ابھی اس میں 1,00,000 سوال آئیں گے, یہ تقریر آن لائن جائے گی, 1,00,000 سوال. انہیں آنا تو ہے نا جی, اور وہ تو ہے نا, پھر مطلب وہ تو لکھا ہے, وہ تو آنا تو ہے نا, مطلب چلو تھوڑی گل بھی ٹھیک ہے, لیکن انہیں آنا تو ہے نا. جیسے ایک ہمارے سیدھے سادے باکمال ویلے دوست کچھ دن پہلے آئے. اب کیا بات کریں, میں نے ان کو تنگ دستی کا رونا رو رہے تھے, میں نے ان کو دیکھا, حضرت بات کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تنگ دستی کاٹی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. بائی چوائس 10 دن کا فاقہ, لباس پورا نہیں, ایک تہبند, نماز کے وقت تہبند کو کھولنا, اس کو تکونا کرنا, یہاں سے لینا, ایسے اڑسنا, نماز پڑھنا. اوپر کا کرتا نہیں تھا, ایک طویل عرصہ, کچھ عرصے میں تھا, بالکل یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں تھا, ایک طویل عرصہ جو آپ نے اپنا گزارا وہ ایسی تھا. آپ کے پاس کرتا نہیں تھا, آپ نے کسی کو دے دیا تھا, آتا تھا دے دیا, تحفہ آیا آپ نے پہنا, محفل برخاست ہوتے ہوتے اتارا دیا, یہ لو بھائی فلانے آپ لے, میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں. میں نے ان کی کہانی سنائی, کہتے ہیں او سرکار جی یہ جڑا ایک اندر کھلے ہوئے تو نماز ہو جاتی ہے. میں کہ یہ تو کوئی عالم دین ہی بتائے گا, اس کو تو عالم دین کو یعنی دماغ ادھر چلا جاتا. آپ کیسے سمجھائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, میں کون سی زبان میں کیا بات کروں, کیسے بچائیں, ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں آپ. میں تو کچھ کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں میری نماز نہیں ہوئی, اللہ کرے میری نماز نہیں ہوئی, میں پڑھی ہوئی نہیں, پھر بھی اللہ کا بڑا شکر ہو گیا, لٹیاں پاؤ. ابھی ایک ہمارے عزیز ہے وہ کمال, وہ ان کی فجر کی نماز رہ گئی, کلندر آدمی نماز رہ گئی, بڑا دکھ تھا. میں ان کو کہا پڑھ لے کچھ نہیں ہوا, آپ سو گئے تھے, نہیں آنکھ کھلی, طبیعت خراب تھی بھائی, گولی شولی کھائی, سو گیا, رہ گئی فجر کی نماز. ہو جاتا ہے کبھی, بندہ بشر ہے, آنکھ کھلی ہے پڑھ لے, ٹائم ہی نکل گیا تو کی کر سکتے, وہ بھجن پھر پڑھ لیا. نہیں نماز کا بھی ٹائم نکلتا ہے, اس کی یاد کا ٹائم نکل جاتا ہے, کمال ہے. ہاں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, میں پڑھ لیتا ہوں. آپ نے اگلی بات یہ پوچھی کہ جو تو ٹائم پہ پڑھنی ہوتی ہے, وہ بھائی صاحب پڑھنی ہوتی ہے ٹائم پہ, لیکن مجبوری ہو گئی اور رہ گئی تو پھر آپ کیا کریں گے. پھر دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے بتایا ہے نا, کرو اس طرح کر لو, وہ نہیں ہوا یہ کر. تو جہاں بھی آپ سوال پیدا کریں گے, اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو واضح بتا دیا ہے, پہلے ہی پتہ چل گئی یہ بات, کسی غلام احمد قادیانی کی بدماشی کی ضرورت ختم ہو گئی. وہ اردو کے پٹے فراڈی ہیں, بدماش, چور, ان کا دماغ خراب تھا. نئی بات تم کیا لے کر آئے, تک نہیں تھی, ختم ہو گیا تھا مسئلہ. وہ بے ہدایت خبیثوں, اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, وہ تم نے کتاب پڑھی نہیں اللہ کی, اس میں کچھ باقی بچا ہو تو تم نے اللہ ہونا, کمال ہے. اور ان کو ماننے والے بھی فراڈی, ڈھیر اور ڈھیر, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جائے, یعنی کیا ڈھونڈ رہے ہیں. انگلینڈ کا ویزا ڈھونڈتے شاید, پتہ نہیں وہ بھی نہیں ملتا. ویسے میں آپ کو بتاؤں, میرا ایک دوست مرزا تھا, وہ میں نے جب اس سے 2-3 سوال کیے تو میری دوستی ختم ہوئی. وہ انگلینڈ کا ویزا, وہ کنفرم, وہ نسلاً مرزائی ہے, وہ اس کے باوجود اس کا ویزا نہیں لگا انگلینڈ. اس نے 8 بار ٹرائی کی, نہیں لگا, تو ملتا نہیں, پتہ نہیں کس چکر میں ہو رہے ہیں. اب جیسے میں دوسرے مذہبوں کی بات کی ہے, میں نے کہا آپ کی فینٹاسٹک چیزیں ماورائی ہوا میں اڑ رہے ہیں, ادھر ادھر بہت سارے کرامتی کمال کر رہے ہیں, اور آپ مان رہے ہیں. آپ بندر کی عبادت کر رہے ہیں, آپ سانپ کی عبادت کر رہے ہیں, آپ شیر کی عبادت کر رہے ہیں, آپ گائے کی عبادت کر رہے ہیں, آپ مگرمچھ کی عبادت کر رہے ہیں, آپ کتے کی عبادت کر رہے ہیں, کمال کر رہے ہیں, تو کر لیں بسم اللہ. عقل سلیم جس دن جاگ گئی, جس دن آپ کا شعور نے آپ کو جھنجھوڑا پائی, کر کی رہے ہیں تم. پیپل کا پتا پکڑ لیا, پیپل کے درخت پہ پوجا ہو رہی, یہ بھی بھگوان ہے, گائے پہ, بندر پہ. کسی دن اگر شعور خدا نہ خواستہ جاگ گیا
آپ کیا جواب دیں گے اپنے آپ کو، اپنی ذات؟ سانپ کی بات کریں، کیڑے کرے چلے جا رہے ہیں اور وہی آپ کو ڈس بھی لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں وہ دیکھو نا عورت نے یوں کہا بھگوان چلے جاؤ، وہ چلا گیا. کمال ہو، کمال ہو. لو جی بھگوان زندہ باد. ایک عورت تھی بڑی کمال، یہ عقیدہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. ایک عورت تھی بڑی کمال، پکے راسخ العقیدہ ہندوانی تھی، برہمن تھی، کیا تھی. اس نے آٹے کا ٹھاکر بنایا، کرشن جی مہاراج کی مورتی بنائی آٹے کی، وہ رکھا ابھی سکھانے کے لیے رکھا کہ بن جائے تو میں اس کی پوجا کروں. تھوڑی دیر میں کتا آیا اٹھا کے ٹھاکر جی کو بھاگ گیا. عورت نے دیکھا، کہتی ہے ہائے کیسے دیالو بابا جی، بھگوان دیکھو کیسے دیالو ہے، کتے کو کچھ نہیں کہا، کتے کو کچھ نہیں کہا، انہیں اٹھا کے اب یہ کھا جائے گا. میرے بھگوان کیسے دیالو ہیں، نہیں کچھ کہا کتے. میں نے کہا چل تو اپنی بھوک مٹا لے، میرے جیون کا کیا ہے، وہ تو نکل بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کمال ہو گیا. عقیدہ آپ کو ایسے کر دیتا ہے. 12 اسے اندھا عقیدہ کہنا چاہیے. میرا تو شاید ہمارے یہاں اندھا عقیدہ زیادہ چلتا ہے. آنکھیں کھول لو تو کہتے ہیں نہیں خارج اسلام ہو جاتا بندہ. تو پتہ ہے اس طرح کی گلاں کرنے اسلام تو خارج ہو جاتا بندہ. کمال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شعور کی بات کرو، عقل کی بات کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کر کے دکھایا. یا عقل کی مضبوط بات کرو، ہوائی اچھلتی کودتی بات مت کرو، پکی بات کیا کرو. وہ کمال ہے. اس کو سارے کو چھوڑ رہے ہیں آپ. نعوذ باللہ. کس صحابی سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے آپ کو لگا کہ یہ مضبوط بات نہیں ہے، یہ ہوائی بات؟ کوئی ایک حدیث لے کر آئے، کوئی ایک روایت قرآن شریف کی کوئی ایک آیت لے کر آئے جس میں کوئی ماورائی اچھلتی کودتی بات بالکل نہیں ملے گی. آپ سوال ہے. لیکن بس چسکا زندہ باد چسکا ہے دوسرے راستے میں، مزہ ہے اس پر، وہ پھر ڈھونڈ ہی لیتا ہے آدمی، آخر کہیں مل ہی جاتا ہے. تو بھائی میری گزارش یہ، کتاب نازل ہو چکی، قرآن شریف میں ذکر آ گیا، انبیاء علیہ السلام کا نام آ گیا، بالکل باقاعدہ ہو گیا، تفصیل آ گئی، مسئلہ کوئی چھوڑا نہیں اللہ تعالیٰ نے، بس ختم ہو گئی. اب عمل ہی کرنا ہے، اور آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے کرنا ہے. نہ آپ کے استاد نے کرنا ہے، نہ پیر صاحب نے کرنا ہے، نہ بابا جی نے کرنا ہے، نہ رہبر نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان. قادریہ سلسلے والے غور سے سن. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں یہ بات لکھی ہے کہ پیر کا کام تو مشاطہ کا کام ہے. مشاطہ بیوٹیشن، وہ مرید کو لیتا ہے، بناتا ہے، سنوارتا ہے، پھر دکھاتا ہے، اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، پھر اس کی نوک پلک سنوارتا ہے، پھر نوک پلک سنوارتا ہے، پھر پیش کرتا ہے، پھر نوک پلک سنوارتا ہے، پھر پیش کرتا ہے. آگے مرید کا کام ہے کہ وہ نبھاتا کیسے ہے. مرشد کا کام بس اتنا ہی ہے، وہ اسے بنا سا کے نوک پلک سنوار دے کہ بھائی میرے تجربے کے مطابق یہ معیار ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے، ہم نے تمہیں بنا سنوار دیا ہے، آگے جاؤ میدان عمل میں، کر لو راضی اگر کر سکتے ہو، اتنی طاقت ضرورت ہے تو کر لو، آگے میدان تمہارا ہے. یہ حضور پیران پیر کا فرمان ہے. ان سے آگے کدھر جائیں گے آپ؟ سلسلوں پہ چلنے والا حضرت پیران پیر سے آگے کدھر جائیں گے؟ ان سے آگے جائیں گے؟ سوال ہے، جا کے دکھا دیں آپ. تو بھائی گزارش یہ کہ آپ کو کہتے ہیں نہیں انہوں کی گل ٹھیک ہے، انہوں کی گل ٹھیک ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے. تو پھر لیکن ہے تو پھر بسم اللہ، وہ بھی صحیح ہے. اچھلتے کودتے رہے، چھلانگے مارے، جنات کی چکر میں بڑے رہے، ماورائی کام کرتے رہے، انتظار میں بیٹھے رہے کہ کوئی آئے گا جادو کی چھڑی چلائے گا، ہمیں ٹھیک کرے گا. کرتے رہے. بہرحال اگر سیدھے راستے پہ آنا ہے، سیدھا راستہ آ چکا ہے، ہدایت آ چکی ہے، کتاب نازل ہو چکی ہے، نماز آپ کو سکھائی جا چکی ہے، روزہ بتایا جا چکا ہے، سارے کام تیار ہیں، خود عمل کرنا شروع کر دیں. دیٹ از آل. مت کسی سہارے پودے کے انتظار میں ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو صحیح روایت بتا رہا ہوں، صحیح غور سے سننے والی بات، اور مثال لے لیں، ہدایت لے لیں، جتنی جو لینے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں حجرہ مبارک آج روزہ مبارک وہاں آپ کا گھر تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ والا. اس کے اوپر ایک اور کمرہ بنایا گیا تھا جس میں مال غنیمت رکھا جاتا تھا. سارا مال غنیمت، وہ ایک چھپرا تھا، ڈبل سٹوری سمجھ لیں گے، ہو گیا ایک کمرہ مال غنیمت کے لیے الگ. وہاں لگائی گئی تھی ایک بانس کی سیڑھی، بانس کی سیڑھی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اوپر
اور مال غنیمت لاتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام کو بھی اجازت تھی، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، یہ بھی اجازت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اس بانس کی سیڑھی پر ہاتھوں کا سہارا لیے بغیر چڑھتے اور اترتے تھے۔ بات سمجھ آئی؟ آپ ایسے، آپ کا بیلنس تھا، آپ کا توازن تھا، اس کو کون چیلنج کرتا؟ آپ کی تو ذات ہی ہر چیز میں ہی توازن ہے، سارے کی ضرورت نہیں، ہاتھ سے پکڑ کے سیڑھیاں چڑھیں گے نا آپ تو بانس والی، کیا کریں گے؟ نبی پاک ایسے چڑھتے اور ایسے اتر آتے۔ یہ میں کرامتی بات نہیں سنا رہا، اس کو ادھر نہ لے کے جائیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اتنا بھی سہارا نہیں لیتے تھے، اتنا بھی سہارا نہیں لیتے۔ صحابہ کرام نے اپنے آقا کو دیکھ لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا، انہوں نے ایسی کوشش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مت کرو، گر جاؤ، مت کرو ایسا، گر جاؤ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اس کو پروموٹ نہیں کیا، آپ کی سنت یہی تھی، آپ اتنا سہارا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ میرے لیے اللہ کا سہارا کافی ہے، آپ کو بھی اللہ کا ہی سہارا کافی ہے، بس اتنا ہی کافی۔ مت کسی اور کے انتظار میں میرا کوئی ساتھ دے، میرا کوئی ہاتھ بٹائے، میرے کوئی دوسرا ہو۔ بس جب کسی کا ساتھ لیں گے، کسی کو ہاتھ بٹانے کی سوچیں گے کہ کوئی میرا ساتھ دے دے، بس وہ آپ کا کام نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، دین کا ہو یا دنیا۔ کام وہ ہوگا جو آپ خود کر لیں گے، خود اپنے دستے بازو سے، زور بازو سے کر لیں گے، ہو جائے۔ ورنہ بھول جائیں کہ کام ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ڈرامہ ہوگا، شور مچے گا، کہیں گے جی کام نہیں ہوا۔ اور ہو جائے گا، آپ کی مرضی کا نہیں ہوگا، آپ کی پسند کا نہیں، وہ دوسرے کی پسند کا۔ اس کو میں اور تھوڑا سا ایلانگیٹ کر سکتا ہوں کہ مذہب میں بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ کی عبادت جب آپ کریں گے، آپ کو کلی طور پہ خود کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا، تب ہی اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ چھوٹی سی مثال سناتا ہوں، پھر آپ دعا خیر کرتے ہیں۔ آپ نے پرانی مثال سن رکھی ہے، ایک آدمی تھا، بہت ڈھونڈتا رہا، استاد رابرٹ کو ڈھونڈتا رہا، مل جائے گا، نہیں ملا، کچھ حاصل نہیں ہوا، ایک شیخ کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے، کچھ نہیں بنا۔ آخر یہ تنہائی یکسوئی میں کسی جنگل بیابان میں جا کر بیٹھ گیا، غار میں جا کر بیٹھ گیا، اور اس نے سجدے میں سر رکھ دیا کہ اب کچھ ملے گا تو سر اٹھاؤں گا، ورنہ نہیں اٹھاؤں گا۔ کوئی قبولیت کا وقت تھا، ایک وقت گزر گیا، قبولیت کا وقت آ گیا۔ مثال ہے، نہ مانے بے شک، مثال ہے۔ قبولیت کا وقت آ گیا، حضرت خضر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اور اس کو تربیت کرو، اور اس کو اس کی شیخ کی راہ دکھاؤ۔ اور میں بھول گیا یہ بات، میں ذرا تھوڑا سا واپس ریورس گیئر لگاتا ہوں، تھوڑا سا ریورس کرتے ہیں فلم کو۔ یہ کسی چور چکار کے پاس پہلے پہنچ گیا، اور چور چکار نے جان چھڑانے کے لیے اس کو کہا کہ جا کے فلانے غار میں بیٹھ جاؤ اور عبادت کر۔ وہ ڈکیت تھا، فراڈیا تھا، یہ اس کی جان نہیں چھوڑتا تھا، اس نے چکر چلانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے اس کو بھگا دیا، یہ جا کے سجدے میں گر گیا۔ وقت آیا، حضرت خضر علیہ السلام غار میں تشریف لائے، اور انہوں نے اس کو اٹھایا، اٹھ جا بھائی، میں ہوں خضر وقت کا، اور میں تمہیں تربیت کرنے آیا ہوں۔ ان کا حضور آپ کون؟ کہ جی میں خضر ہوں۔ ان کا جی میرا شیخ تو، میرا استاد تو فلانا ہے، میرا رہبر مجھے کہے گا تو میں آپ کو کچھ بات کروں گا۔ انہوں نے کہا وہ تو چور ہے، وہ تو فراڈیا ہے، جان چھڑانے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا۔ میں نے کہا حضور آپ بھی تو اسی وقت آئے ہیں، پہلے تو میں بھی ڈھونڈتا رہا، آپ اس وقت نہیں آئے، اب ایک چور کی وجہ سے ہی آئے ہیں، ایک بدماش کے چکر میں جب میں پڑا ہوں تبھی آپ بھی آئے ہیں، پہلے تو آپ بھی نہیں آئے۔ کہ اب کیا چاہتے ہو؟ ہم تمہیں سکھانا چاہتے ہیں بھائی، حکم ہو گیا، تمہیں کچھ دینا ہے، کہ پہلے اس کو کامل کرو، وہ مجھے دے گا، چلو گھر۔ یہ لے گئے، اس چور چکار کو پہلے کامل کرایا، اس کا قصور معاف کرایا، اس کو کامل کرا کے اس کے ہاتھ سے ہی فیض لیا۔ یا تو اتنا مضبوط ہو، یا تو ایسا ہو۔ مثال سننے میں تو مزہ آ گیا نا، لیکن اتنے مضبوط ہوتے کون ہیں؟ اتنا مضبوط ہوتا کون ہے؟ آپ یقین کریں، میں حیران رہ گیا۔ میں نے ابھی 10-20 دوستوں سے پوچھا، میں نے کہا میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا، آپ دیکھیں؟ کہتے ہیں وہ آج نہیں دیکھی، وہ ابھی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا ہاں وہ بھی میں دیکھ لیا کروں گا، کیونکہ آپ محفل میں بھی نہیں آ سکتے، ہے جی، سسرال جانا ہوتا ہے نا، محفل میں نہیں آ سکتے۔ چلو ٹھیک ہو گئی، کوئی بات نہیں۔
تو ویڈیو اپلوڈ ہو گئی, آن لائن آ نہیں سکتے تھے, کہتے وہ اسی تو شادی بزی ہونے ہیں جی, اسے شادیوں میں ٹائم نہیں ہو سکتا. اب ویڈیو اپلوڈ کی تو کہتے اور ٹائم نہیں ملا. کیا وہ ٹک ٹاکر ننگی لڑکیاں دیکھتے رہتے, یوں کرتے رہتے ہر ٹائم موبائل میں, لیکن وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے کہ جی یہ محفل آج ہوئی ہے, دیکھ کمال ہے. میں کہا چلو کوئی بات نہیں, آئندہ سے میں ہی وہ دوبارہ دیکھ لیا کروں آپ کی جگہ, آپ کی خاطر. جیسے ایک سرجن ڈاکٹر ہو اور ہارٹ پیشنٹ اس کو کہے ڈاکٹر صاحب میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, مجھے اسٹنٹ پڑنے ہیں, کائنڈلی میں نہیں آ سکتا, آپ خود اپنے پیٹ میں اسٹنٹ ڈال لیں 4-6 تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تو ہم بھی ایسے ہی کر لیتے, چلو ایسا کر لیتے. تو گزارش یہ ہے کہ ہدایت دینی ہے, بسم اللہ, راستہ کھلا ہے, بسم اللہ ہدایت دینی ہے. بہت ایک اچھے سہارے مت پکڑیں. میں تو کہتا ہوں کسی کا سہارا مت پکڑیں, کسی رہبر پیر شیخ کا سہارا مت پکڑیں. میں آپ کو واضح, میں خود کہہ رہا ہوں مت پکڑیں. آپ اللہ کا سہارا تو پکڑیں, آپ کتاب کا سہارا تو پکڑیں, آپ رسول کا سہارا پکڑیں. کہیں کونے میں سوئی میں تنہائی میں اپنی معلومات کے حساب سے عبادت کریں, ٹھیک, بہت کافی ہے. بالکل کچھ ضرورت نہیں ہے آپ کو مزید, ہرگز کوئی ضرورت نہیں. آپ کو کلندر ولی شیخ ابدال کتب غوث بننے کی ضرورت نہیں, وہ تو آپ آلریڈی ہیں. مزید کیا بننا ہے. ہمارے ایک دوست ہے کمال کے, وہ کلندر ہو چکے ہیں خود ساختہ, ہم نے تو کیا نہیں, ہمیں تو, میرے تو قصور نہیں ہے اس میں, میں تو کہتا ہوں میرے تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے, وہ خود ہی ہو گئے ہوں گے, بہت اچھا ہے. تو میں انہیں یہ عرض کرتا ہوں کہ جی اس میں میرا کوئی غلطی نہیں, نہ میرا کوئی قصور ہے, مجھ پہ نہ ڈال دینا کہ جی بابا جی کا فیض ملا. میں کہا میں اس طرح کے فیض میں نے کبھی نہیں دی, نہ میں ایسے فیض والا ہوں ہی نہیں. تو آپ اللہ اور رسول کی بات کریں, عام آدمی کی بات کریں, روٹی دال کی بات کریں, کمائی دھوائی کی بات کریں, نماز پڑھے, روزہ رکھیں, دال, کوئی لمبے چکر کی ضرورت. آخری قسط ہے موزریلا کی طرح چکی جاؤ لپیٹی جاؤ, چکی جاؤ لپیٹی جاؤ, بس اتنا ہی رہ گیا, اس کے علاوہ کچھ. یا پھر وہ پتیسا بنا لیں, مٹھے کا شوق ہے تو پتیسا کریں. پتیسا دیکھا نا, وہ یوں کرتے جاؤ, بیسن کو گھولا, یوں کیا, کھینچا, دونوں. اب کھینچیں گے کیسے آپ, دونوں طرف کے تار کھینچیں, دونوں سائڈ سے کھینچیں, یہ تار بھی کھینچ رہا ہے, یہ بھی, دونوں میں تار بن, پھر لپیٹا, پھر ڈالا, پھر کھینچا, پھر لپیٹا, پھر ڈالا, پھر کھینچا. جتنے تار اتنا اچھا پتیسا. ایسے ہی بنتا ہے نا پتیسا, دیکھا آپ نے بنتے, ویسے تار در تار وہ کھینچتے رہتے ہیں, گھٹتے رہتے, دونوں سائڈ سے ہی کھینچتا جا رہا ہے, دونوں سائڈ سے. بات سمجھ رہے ہیں آپ, دونوں سائڈ سے. دونوں سائڈیں کون سی ہیں, دونوں سائڈ نیکی اور بدی, خیر اور شر کی. ایک سائڈ کھینچیں گے کوئی پتیسا نہیں بنے گا, ہے جی, بن جائے گا. سویٹر بن رہے ہیں نا, سویٹر بن رہے ہیں, کپڑا سینا ہے, ایک تانا ایک بانا, ایک تانا ایک بانا, ایک تانا ایک بانا, ایک الٹا ایک سیدھا, ایک الٹا ایک سیدھا, اس کے علاوہ سلائی نہیں ہو سکتی. تو بس اس کو سوچتے رہے بیٹھ کے مزے سے, پھر کرنا کیا چاہیے. ابھی کل مجھ سے بات کسی نے پوچھی, ایسے ہی ڈسکس ہوا نا, تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب بندہ گناہ بھی برابر کرتے رہے, پلڑا بھاری نہ ہو ایک سائڈ. میں کہ یہی امید تھی بھائی, یہی امید تھی کہ آپ ضرور یہ کہیں گے کہ خدا نہ خواستہ نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہو جائے, میزان خراب نہ ہو جائے, یہ برابر کر برابر. تو وہ آپ کا میدان عمل ہے. میں نے تو قرآن شریف کی آیت سنائی تھی, میں کون سی تفسیر کرنے والا بیٹھا ہوں یہاں. میں نے تو کہا تھا اللہ تطغوا فی المیزان, آگے تو آپ نے جوڑا ہے خود, جیسی سمجھ آئی بسم اللہ ایکسیپٹ کر لو اس کو, ٹھیک ہے جی. میں نے تو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان, خبردار دیکھو میزان خراب مت کرو, ایک نیکی اور ایک بدی کا میزان مت خراب کرنا, اس کو توازن. آپ نے وہ سمجھ لیا تو بسم اللہ, ایسے ہی ہے, ایسے ہی کرتے ہیں, ہونے کے نوں پھڑ لینا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ ہی دیا نا, ہمارا پختہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا, بخشنے والا مہربان ہے, اللہ کرے ایسے ہی. بس اگر پکڑ لیا پھر تھوڑا کام خراب ہے. وہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ دیکھو جنہیں ہم نے پکڑا ہے, کہیں وہ تو ہم نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے, لیکن جنہیں ہم نے پکڑا ہے انہیں دیکھو ہم نے کیسا پکڑا ہے. یہ بھی بات تو قرآن میں لکھی ہے نا, آپ ساری ہی پڑھیں, وہ یہ بھی تو لکھا ہے. تو بہرحال کیا کہتے ہیں یہ اللہ بس باقی حوث, ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر کوئی نیا کام دیکھیں گے.